یہ تو عبد الباری ہے، یہ تو اچھا بچہ ہے، یہ دعائیں سیکھتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے۔ یہ تو عبد الباری ہے، یہ تو اچھا بچہ ہے، یہ دعائیں سیکھتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے۔ آؤ سیکھے عبد الباری کے سنگ۔ بہت شدت سے پیاس لگ رہی ہے مجھے۔ کیا کہہ رہے ہو سرفراز؟ اس مرتبہ بھی رمضان کا مہینہ ٹھنڈ میں ہی آیا ہے۔ ہاں لیکن صبح سحری سے اب تک 8 گھنٹے ہو چکے ہیں، اسی لیے۔ تمہیں کیا ہوا نوید؟ اس قدر منہ بنائے ہو جیسے مہینوں سے تمہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا ہو۔ مت پوچھو عبد الباری، دراصل میں سحری میں لیٹ اٹھا اور بس کچھ تھوڑا سا کھا کر ہی سحری کیا، اسی وجہ سے مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ روزہ رکھ کر ہمیں بار بار بھوک اور پیاس لگی ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں اسی لیے تو میں خاموشی سے چل رہا ہوں۔ بہت اچھے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کچھ ملکوں میں تو روزے 19 گھنٹوں سے بھی زیادہ کے ہوتے ہیں۔ سوچو انہیں کتنی دیر تک بھوکے رہنا ہوتا ہے۔ انہیں کتنا مشکل ہوتا ہوگا نا، اتنے کم وقت میں افطاری، نماز، سونا اور پھر سحری میں اٹھنا۔ اور یہاں تو مجھے ابھی سے پیاس لگ گئی۔ سرفراز، او ہاں، میں اب نہیں کہوں گا پیاس لگی ہے۔ وہ دیکھو تو، آؤ یہاں آؤ تو ذرا۔ کیا ہوا؟ آنا ہی ہوگا کیا؟ چلو بھی نوید۔ وہ دیکھو۔ ہاں، اس مکان کی مرمت ہو رہی ہے۔ ارے مکان نہیں، وہاں اس شخص کو دیکھو۔ ہاں وہ تو مرمت کا کام کر رہے ہیں۔ اوفو، کام تو کر رہے ہیں لیکن ان کی حالت تو دیکھو، پسینے میں لت پت، کتنی محنت کرتے ہیں۔ محنت والا کام تو ہے یہ، اینٹیں سر پر اٹھانا، ریتی سیمنٹ سے کام کرنا، دھول مٹی پسینہ، اللہ اکبر۔ میں یہی دکھانا چاہ رہا تھا تمہیں کہ کتنے ہی لوگ کس طرح روزہ رکھ کر دن بھر صبح سے شام تک کام کاج میں لگے رہتے ہیں، حلال رزق کے لیے محنت اور مشقت کرتے ہیں، اور ان میں سے کئی لوگ تو اپنے کام میں رہتے ہوئے ہی یا گھر لوٹتے وقت راستے میں ہی افطاری کرتے ہیں، وہ بھی پانی کھجور وغیرہ سے بس۔ ہاں کیسا ہے نا، بیچارے اپنے گھر والوں کے ساتھ افطاری نہیں کر پاتے۔ اتنا تھک ہار کر تراویح بھی جاتے ہیں اور پھر صبح جلد اٹھ کر سحری بھی، اور ایسے ہی روزانہ چلتا رہتا ہے۔ ہماری طرح آرام کا وقت، سونے، اچھا کھانا، افطاری سحری بھی نہیں ملتا۔ وہ دیکھو، دیکھ رہے ہو چاچا کو؟ وہ روزانہ اسی طرح وزن سامان اٹھائے کتنا چلتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں۔ ہاں، اور ہم ہیں کہ اتنا آرام، اچھا کھانا پینا، فیملی کے ساتھ افطاری کے باوجود اپنے روزے رکھنے پر باتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے روزے کو سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ روزے کو بھلے کیسے سنبھالیں گے؟ روزہ ہم نے اللہ کے لیے رکھے ہے، سو اس کی بھوک کی شدت، پیاس وغیرہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہی رہے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور آخرت کے لیے ان روزوں کا اجر بچا رہے۔ تو اس طرح سنبھالے ہم اپنے روزوں کو۔ عبد الباری، گھر قریب آنے والا ہے، تم نے بولے تھے کہ آج ہم افطاری کی دعا ریوائز کریں گے۔ ہاں، ویسے تم لوگوں کو یاد تھی نا دعا؟ پچھلے سال 30 دنوں تک پڑھتے رہے روزانہ۔ ہاں لیکن پھر سے دوہرا لیتے ہیں نا، تاکہ کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ افطاری کے وقت جیسے ہی ہم افطاری شروع کر لے تب اس دعا کو پڑھے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ معنی بھی تو بتاؤ بھائی۔ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ملے گا۔ میرے پڑوسی یعقوب تو دوسری دعا بھی پڑھتے ہیں۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ والی دعا نا؟ ہاں مجھے بھی آتی ہیں۔ اس کے کیا معنی ہیں عبد الباری؟ اس دعا کے معنی ہے، اے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا ہوں اور تیری عطا کیے ہوئے رزق سے افطاری کیا۔ لیکن یہ دعا تھوڑی لمبی بھی ہے نا؟ ہاں میں نے بھی پڑھا ہوں، ایسے ہی کچھ الگ الگ لفظوں اور لائنز کے ساتھ 2-3 دعائیں ملتی ہے۔ ابا نے بتائے تھے کہ ہمیں اتنا ہی پڑھنا ہے جو حدیث کے مین سورس سے ملتے ہیں۔ اچھا، مطلب ان دعاؤں کو نہ پڑھے؟ دیکھو، ہر عبادت کے آخر میں دعا کی جا سکتی ہے، سو روزہ بھی عبادت ہے اور افطاری روزے کی آخری وقت ہے، سو ہم جتنا چاہے دعا کریں، صرف عربک دعا ہی نہیں بلکہ اپنی زبان میں بھی اللہ سے مانگے،
وہ وقت ہوتا ہی ہے دعاؤں کا۔ ٹھیک ہے عبد الباری، تمہارا گھر آ گیا، ہم عصر کی نماز میں ملیں گے۔ میں بھی آؤں گا اور ان دعاؤں کو ابھی اچھی طرح یاد کر لوں گا تاکہ میرے تمام روزے دعاؤں کے ساتھ گزرے۔ اچھا ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھی بات بتاتا ہے، صبح جلدی اٹھتا